یہاں پر کہ جنوبی ہندوستان نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اگر کسی مسلم قائد نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اگر کسی نے ٹھوس کام کیا تو صرف اور صرف سالار ملت ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت این ٹی راما راؤ کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا، ناڈیلا بھاسکر راؤ کو مجلس کے 5 MLAs کی تائید کی ضرورت تھی، تو مرحوم قائد نے یہ بات رکھی ناڈیلا بھاسکر راؤ کے سامنے کہ آپ ہم کو ایک کاغذ کا ٹکڑے پر لکھ کر دے دیجئے، ہندوستان کے دستور کی دفعہ 30 کے تحت میں مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولنا چاہتا ہوں۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ آج بھی زندہ ہے۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ منہ کھول کر سالار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ مسٹر اویسی صرف پرمیشن کا کاغذ ٹکڑا چاہیے، تو سالار نے کہا کہ ہاں مجھے فوراً ٹائپ کرا کے مجھے دے دو آپ، میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر اپنے قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کے تعلیم کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاست میں کیسی جوڑ توڑ ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب ایک حکومت کو، ایک پارٹی کو اگر حکومت بنانا ہے اور ان کو MLAs کی ضرورت پڑتی ہے تو کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کیسے جوڑ توڑ کی سیاست، دولت کے بلبوتے کے اوپر، دولت کے اوپر سیاست کی جاتی ہے۔ مرحوم قائد نے کہا کہ مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد میں آج بھی مجلس کے مخالفین اور کل بھی رہیں گے۔ مرحوم قائد نے جب یہ پرمیشن لے کر آئے تو جو بڑے سرمایہ دار اور بڑے عقل مند لوگ جو آج بھی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جاہلوں کی اور جذباتی قسم کے لوگوں کی جماعت ہے، جو آج بھی کہتے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے کہ صلاح الدین اویسی کی تقاریر سے فلاں ہو گیا، صلاح الدین اویسی کی تقاریر سے فلاں ہو گیا، مگر لوگ مخالفین جو اس وقت وہ بات کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ مجلس کے جلسوں میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ بڑی جذباتی ہوتی ہیں، مگر یہ لوگ عقل مند لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم صرف جذباتی تقاریر نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ہماری جذبات کو عملی جامع نامہ پہنا دیا، جو ہمارے دلوں میں، ہمارے دل و دماغ میں جو طوفان ہے اور جو تڑپ ہے غریب مسلمانوں کے لیے، اور جو الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ لوگ اپنی زبان سے غریب اور مظلوم اور ان کے انصاف کی بات بھی کرتے ہیں، اور ان کی تعلیم کے ترقی کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ میڈیکل کالج چلانا، اسرا اسپتال چلانا، اویسی اسپتال چلانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کتنے بڑے تعلیمی اداروں کو چلانا۔ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے سرزمین دکن کے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مرحوم قائد نے تمام تعلیمی ادارے قائم کیے، دارالسلام بینک کا افتتاح کیا، دارالسلام بینک کو قائم کیا گیا۔ میرے بھائی، یہ تمام چیزیں میری نہیں ہیں، نہ مجلس کے کسی MLAs یا ذمہ داروں کی ہیں، یہ یقیناً قوم اور ملت کی امانت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان تعلیمی اداروں کو قائم اور دائم رکھے گا۔ یہ مسلمانوں کی خدمت کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ مخالفین ڈاکٹر سید ہیلتھ سینٹر، کیا آپ کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں تو اب فکر مت کریے، کیونکہ ڈاکٹر سید جو بہترین ایلوپیتھی پریکٹس اور خاندانی ہربل ٹریٹمنٹ سے تمام امراض جیسے شوگر، پائلس یعنی بواسیر، آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کا درد، سیکس پرابلمز، لیکوریا، لیور ڈس آرڈرز، جانڈس، کڈنی سٹون، کڈنی فیل، ہیئر فال یا کوئی بھی جنرل امراض کا کمپلیٹ کیور ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔
तो फौरी डॉक्टर सैयद से रब्त पैदा करें और कम से कम अखराजात में इलाज का फ़ायदा उठाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉन्टैक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, सलूस डायग्नोस्टिक सेंटर, बिसेट्स डी मार्ट, हैदरगुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7989376363। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।